السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں سپارہ نمبر 2 کی جو کہ سورۃ البقرہ چل رہی ہے اس کی منتخب آیات پہ بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی سپارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں سے ایسے ناشکر بندے بھی موجود ہیں میرے بندوں میں کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو اللہ کا شریک، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں۔ اللہ کا شریک، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مد مقابل بنانے کا مطلب کیا؟ جو حقوق اللہ کے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، جو صفات صرف اللہ کو جچتی ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، یہ اللہ ہی کی مخلوق کو عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دور و نزدیک سے پکار سننے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ ہی کی مخلوق میں سے کسی بندے کو بزرگ جان مان کر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیتے کہ یہ دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجت روائی کرنا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے بندے کو سمجھ لیتے کہ یہ حاجت روا ہے۔ مشکل کشائی کرنا اللہ کا کام ہے کہ یہ کسی بندے کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے۔ حکمرانی کرنا، حاکمیت، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ کسی پارلیمنٹ کو، یہ کسی بندے کو سمجھ لیتے ہیں کہ حاکمیت کرنا، حاکمیت جو خدا کی حاکمیت ہے وہ کسی بندے کو دے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا ہمسر ٹھہرانا، یہ ہے خدا کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی مخلوق کو اس کا ہمسر، اس کا شریک، اس کی صفات میں شریک کرنے لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر آگے یحبونہم کحب اللہ، یہ شریک ٹھہرانے والے مشرکین جن کو اللہ کے ساتھ، جن بزرگوں کو جو ان کے ذہن میں بزرگ ہیں، حقیقت میں بزرگ ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، یہ لوگ اللہ کے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، ان شریکوں کے ساتھ یہ اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جس طرح ٹوٹ کر محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ ٹوٹ کر محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، اور جو انسان کی یہ فطرت ہے ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا شریک بناتے ہیں، میری صفات میں دوسروں کو دخیل بناتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت، ٹوٹ کے محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے کہ وہ محبت جو صرف اللہ کے ساتھ روا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے وہ محبت نہیں رکھتے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم سب اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے تو رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء کو نبی ماننے کے باوجود، تمام رسولوں کو رسول ماننے کے باوجود خاتم النبیین نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا حکم ہے کہ خاتم النبیین صرف ایک ہی ہے، اس لیے ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اب ہم محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر بالفرض، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین نہ بناتا تو ہم نہ مانتے، چونکہ بنایا اس لیے ہم مانتے ہیں۔ تو اصل اختیار کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ اصل محبت کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے ہوئی۔ نبی سے محبت بھی اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے۔
یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے کہا گیا ایمان والے ٹوٹ کے جو محبت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اور آگے کمال کی حقیقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی ہی مخلوق کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیتے ہیں، یہ لوگ کاش اس حقیقت کو جان لیتے جس حقیقت کو انہوں نے قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد جان لینا. ذرا غور کیجیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. یہ مشرکین کاش اس حقیقت کو جان لیتے جو حقیقت یہ قیامت کے عذاب کو دیکھنے کے بعد جان لیں گے. تو وہ کون سی حقیقت ہے جو قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد جان لیں گے؟ وہ آگے ذکر ہے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد جان لیں گے کہ اختیارات تو صرف اللہ کے ہیں. تقدیر کا مالک اللہ، قدرت کا مالک اللہ، تخت سلطنت پر بٹھانے والا اللہ، تخت دار پہ چڑھانے والا اللہ، عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے دونوں نہ دے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو مشرکین قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد جان لیں گے کہ یہ اختیارات، یہ قدرتیں تو صرف اللہ کی تھیں بھائی. اور اللہ جیسا عذاب سخت دے گا وہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ جیسا سخت عذاب دے بھی نہیں سکتی. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو مشرکین قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد جان لیں گے. اس وقت جان لینے کا کوئی فائدہ نہیں، جان لینے کا تو فائدہ آج ہے. تو یہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کاش مشرکین وہ حقیقت جو قیامت کا عذاب دیکھنے کے بعد جانیں گے کہ قدرت صرف اللہ کی، اختیار صرف اللہ کی، طاقت صرف اللہ کی ہے، کاش یہ آج جان لیں تو نجات پا جائیں. کاش یہ آج جان لیں کہ اللہ جیسا سخت عذاب، اللہ نے جو سخت عذاب دینا وہ کوئی نہیں دے سکتا. لا الہ الا اللہ. اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ جن کو یہ پکارتے رہے، جن کو یہ سمجھتے رہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے ان کے بزرگ ان کو بچا لیں گے، ان کے پیشوا رہبر و رہنما ان کو بچا لیں گے، انہیں جہنم سے بچا لیں گے، جنت پہنچا دیں گے، وہ تو کام ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو ٹکے کا کوئی اختیار نہیں، ٹکے کی کوئی قدرت نہیں. لا الہ الا اللہ. یعنی کتنے بہترین اسلوب میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، اور بالخصوص مشرکین کو، کہ میرے بندو یاد رکھو قیامت کا دن تمہیں یہ حقیقت پتہ چل جائے گی کہ قدرت تم جن کو پکارتے رہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، جنت پہنچا دیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری طاقتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. آگے آیت دیکھیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. وہ وقت کس قدر گھناؤنا ہوگا، کس قدر خطرناک ہوگا، وہ وقت کس قدر ہیبت ناک ہوگا، وہ وقت کس قدر حسرت ناک ہوگا. کون سا وقت؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جب پیشوا لوگ، جھوٹے پیشوا، جھوٹے رہنما، جھوٹے لیڈر اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اعلان کریں گے قیامت کے دن. جھوٹے پیر، جھوٹے صوفی. میں اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میں تصوف کا قائل ہوں، ٹھیک ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وقت کس قدر حسرتناک، ہیبتناک اور خطرناک ہوگا جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، وہ مشرکین، وہ پیشوا جن کی پیروی کی گئی، اور پیروی کرنے والے بھی مشرکین گمراہ، تو جن کی پیروی کی گئی وہ رہنما، وہ بڑے، وہ گرو، ٹھیک، وہ جھوٹے پیر، وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے. اور ابو العذاب، یہ جھوٹے پیر ہوں یا اندھے مرید ہوں، یہ جھوٹے گرو ہوں یا اندھے چیلے ہوں، یہ جھوٹے
سیاسی لیڈر ہوں یا ان کے اندھے پیروکار ہوں، یہ سب قیامت کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ایسے میں ان کے تمام تر تعلقات کٹ جائیں گے۔ جو جھوٹے پیر اور جھوٹے مرید کے درمیان، جو جھوٹے گرو اور جھوٹے چیلے کے درمیان، جو جھوٹے رہنما اور جھوٹے کارکن کے درمیان جو تعلقات ہوں گے گہرے، قیامت کے دن یہ سارے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اسباب وسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وقت کتنا حسرتناک ہوگا، اور جن کی پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں سے، فالوورز سے بیزاری کا اعلان کریں گے، جاؤ، کوئی ہم نے کوئی زور زبردستی کی تھی کہ ہماری پیروی کرو؟ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، گمراہ تھے تو خود ہی تھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پیروکار دیکھیں گے کہ بھائی جن پر بھروسہ کر کے تو ہم نے پوری زندگی برباد کی اور جہنم خرید لی، آج یہ تو ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارے کام ہی نہیں آ رہے، ایسے میں پھر یہ پیروکار، یہ چیلے، یہ اندھے مرید کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دیا جائے اللہ کی طرف سے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو پھر ہم اپنے ان جھوٹے مریدوں، اپنے جھوٹے پیروں سے، جھوٹے گروؤں سے، جھوٹے لیڈروں سے اسی طرح بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ اپنی بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار ہم سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تمنا پوری تو نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، ہم یوں قیامت کے دن ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا کے دکھائیں گے کہ دنیا میں جو شرک کرتے رہے، یہ اس شرک کو ہم حسرت بنا کر قیامت کے دن دکھا دیں گے کہ یہ لو، یہ کرتے رہے ہو، اب کیا کہتے ہیں کفے حسرت ملو، لیکن حسرت حسرت ہی رہے گی، پوری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، نہ جھوٹے پیشوا جہنم سے نکل سکیں گے، نہ جھوٹے مرید جہنم سے نکل سکیں گے، نہ جھوٹے گرو جہنم سے نکل سکے گا، نہ جھوٹا چیلا جہنم سے نکل سکے گا۔ یہ کیسی خطرناک ترین آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے 167 تک آپ دیکھ لیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ کاش قرآن کریم سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے، تو پھر ہم رہبر و رہنما بھی اسے بنائیں جو ہمیں حضور کا راستہ دکھائے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا راستہ دکھائے، جو صراط مستقیم دکھائے۔ اگلی آیت پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جی 170، لا الہ الا اللہ، سورۃ البقرہ ہی کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان منکرین سے، مشرکین سے کہا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، ارے وہ قرآن جو اللہ نے اتارا، وہ تعلیمات جو اللہ نے اوپر سے اتاری ہیں، ان کی پیروی کرو، اتبعوا ما انزل اللہ۔ تو یہ آگے سے منکرین، مشرکین یہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ارے ہم تو پیروی اسی کی کریں گے، ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی نبی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کی مانو، سنت کی مانو، اللہ کی مانو، جواب دینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ساڑھے ماں پیو غلط سن، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ اکبر۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا یہی جواب آج کے اندھے نام نہاد شناختی کارڈ کے مسلمانوں کا نہیں ہے؟ جب انہیں قرآن کی بات کی جاتی ہے، جب انہیں حدیث کی بات کی جاتی ہے، جب انہیں ان کے سامنے اولی الامر کی فقہا کی تشریحات کی بات کی جاتی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں ساڑھے ماں پہ وہ غلط سن۔
یہ جواب ہے۔ وہ اپنے آبائی رسوم و رواج کو، آبائی عقیدے اور اعتقاد کو، آبائی قانون اور آئین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں آئین کا لفظ پہلے اس لیے لایا ہوں کہ آئین میں سب کو تحفظ ملتا ہے، اسلام کو میں پہلے اس لیے نہیں لایا، آئین کو پہلے اس لیے لایا۔ آئین، اسلام اور حقوق، ایسے بدبختوں کا علاج ہونا چاہیے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اچھا، بھلے ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت بھی ان کے پاس نہ ہو، پھر بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ چلیں اگر باپ دادا صحیح ہوں، ہدایت پر ہوں، تو ان کی پیروی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے، بالکل، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی ان کی کرو جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کی تعلیمات بھی ملتی ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ہم آپ کے الہ کی پیروی کریں گے، جو ابراہیم علیہ السلام کے معبود ہیں، ہم ان کا معبود ہے، اس کی پیروی کریں گے، اور وہ ایک ہی معبود ہے، اللہ۔ اچھے آباء و اجداد اگر حق پر ہوں تو ان کی پیروی غلط نہیں ہوتی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے خواب پوچھنے والوں کو کیا کہا تھا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی اتباع کی ہے، جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب ہے۔ اللہ اکبر! یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ کہا میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کی ہے۔ اب وہ ملت کی پیروی کرنا غلط تو نہیں ہے، کیونکہ آباء و اجداد نبی تھے، نبی حق پر ہو اس کی بھی پیروی کرنی، امتی حق پر ہو اس کی بھی پیروی کرنی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اسی طرح اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کن کا؟ صرف یہ نہیں کہا صراط النبیین، یا ایک راستہ نہیں دکھایا، اگرچہ وہ سارے راستے جاتے ہیں نبی کے پاس، پھر نبی کا راستہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ تو انعام والے گروہ کون سے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 7 بتایا، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سب کا راستہ یا اللہ ان کا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب صالحین کی بھی پیروی کرنی ہے، شہداء کی بھی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، صدیقین کی بھی پیروی کرنی ہے، نبیوں کی بھی پیروی کرنی ہے۔ تو اچھے لوگوں کی اس تمام تر پیروی سمٹ کے چلی جاتی ہے نبی کی پیروی میں، اور نبی کی پیروی سمٹ کے کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کی پیروی میں۔ سمجھ آئی کہ نبی کی پیروی اللہ کی پیروی ہے، مطلق مطاع مطلق، وہ اللہ ہے، نبی کو بھی اللہ کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ جواب ذرا غور کیجیے گا، وہ لوگ جو اندھے ہو کر وہ تقلید جو درست ہے اور وہ تقلید جو غلط ہے ان کو ایک ہی پیمانے میں تولتے ہیں، وہ بالکل غلط ہیں۔ بھائی آپ اپنے مسلک میں آپ تقلید پر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ تقلید نہ کریں، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن تقلید کا اس طرح پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ تقلید کو شرک بتا کے ایسی بات کریں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں یہ ساری میں نے آیات اس لیے سنائی، پھر میں اس آیت پہ آتا ہوں کہ جب ان مشرکین کو کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کی پیروی کرو، قرآن و سنت کی، آگے سے کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تو قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد غلط ہوں پھر بھی پیروی کرو گے، تو مطلب کیا ہوا؟ غلط آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی، سچے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، کیونکہ سچے آباء و اجداد کی پیروی، سچے امتی کی پیروی نبی کی پیروی ہے۔ نبی کی پیروی دراصل اللہ کی پیروی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔
اس لیے اس طرح کی بوچھاڑ نہ کیا کریں، ہر قسم کی پیروی کو آپ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیں اور پھر آپ بوچھاڑ کر دیں، اپنا مسلکی تعصب نکالیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم جو عقائد میں ہم ایک ہیں، جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی ہو گئے، اسی طرح علماء دیوبند ہو گئے، یہ عقائد میں کے فروعات میں ان کا اختلاف ہے، ان کو آپس میں فروعی مسائل پہ لڑنا نہیں چاہیے، ان کو تو کفر کے خلاف، وقت کی زندیقیت کے خلاف، وقت کے الحاد کے خلاف، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف، نبی کے دشمنوں کے خلاف اور شرک و بدعت پھیلانے والے توحید و سنت کے دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی آپس میں فروعی مسائل میں لڑتے رہے تو شیطان کا علاج خاک ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے بھلے ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی عقل بھی نہ ہو، وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی؟ کبھی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر سوال یہ ہے، معیار حق تو قرآن ہے، معیار حق تو سنت ہے، معیار حق تو صحابہ ہیں، ان کے آباء و اجداد کب سے معیار حق بنے ہیں؟ پھر سوال یہ ہے، یہ معیار طے کرنا کہ اس کی پیروی کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، یہ کام کس کا ہے؟ خالق کا ہے، مخلوق کا ہے؟ یہ تو خالق کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلقت اللہ کی، خلقت پر حکم بھی اللہ کا۔ یہ طے کرنا کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی پیروی نہیں کرنی، یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ کس کی پیروی کرنی ہے۔ وہ درجہ بدرجہ، سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اقوال صحابہ ہیں، پھر اس طرح آگے قرآن، حدیث، اولی الامر۔ اگر اسی کو ہم بند کر کے کہیں وحی اور اجتہاد، اور اسی کو ہم سمجھاتے ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی رمضان کریم میں قرآن کی منتخب آیات پر۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔